ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق علی لاریجانی امریکی اور صہیونی حملے میں شہید ہوئے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے اعلان کیا علی لاریجانی اپنے بیٹے مرتضیٰ سمیت شہید ہوئے۔ شہید علی لاریجانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ علی لاریجانی کے اکاؤنٹ کی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بندہ خدا اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پہنچ گیا۔ شہادت پر تعزیت اور اللہ سے مرحوم کی مغفرت کی دعا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ ایران کے شہید رہنما علی لاریجانی نے سیاست میں حصہ لینے سے قبل 21 سال پاسداران انقلاب میں خدمات سر انجام دی۔ علی لاریجانی ایران عراق جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی رہے۔ علی لاریجانی سن 1992 سے 2003 تک وزیر ثقافت اور مذہبی رہنما رہے۔ وہ 1993 سے 2004 تک ایرانی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے سربراہ رہے۔ محمود احمدی نژاد کی حکومت کے آغاز میں وہ ایران کی دفاعی کونسل کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور ایرانی جوہری پروگرام کی ذمہ داری سنبھالی۔ احمدی نژاد سے اختلافات کے بعد علی لاریجانی نے قومی دفاعی کونسل سے استعفیٰ دے دیا اور 2025 کو دوبارہ اسی عہدے پر بحال ہوئے۔ علی لاریجانی نے گزشتہ روز اپنے آخری ٹویٹ میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ علی لاریجانی نے سیاست سے پہلے پاسداران انقلاب میں خدمات انجام دیں۔ وہ ایران عراق جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کے سربراہ رہے۔ علی لاریجانی 1992 سے 2003 تک وزیر ثقافت اور 1993 سے 2004 تک ایرانی ریڈیو ٹی وی کے سربراہ رہے۔ علی لاریجانی صدر احمدی نژاد کی حکومت میں دفاعی کونسل کے سیکرٹری منتخب ہوئے اور احمدی نژاد سے اختلاف کے بعد دفاعی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ علی لاریجانی 2025 کو دوبارہ اسی عہدے پر بحال ہوئے۔ علی لاریجانی کی شہادت کا باضابطہ اعلان ایرانی سرکاری میڈیا پر کیا گیا۔ علی لاریجانی نے گزشتہ روز اپنے آخری ٹویٹ میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا تھا کہ موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت حکومت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ سیاسی، اقتصادی اور سماجی ادارے مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ الجزیرہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایک فرد کی غیر موجودگی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی، افراد کا اثر ہوتا ہے، لیکن نظام کی پائیداری اور تسلسل سب سے اہم ہے۔ شہادت کے باوجود حکومت اور سیاسی نظام اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی شہادت پر سخت رد عمل۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کے مطابق ٹرمپ ہماری حیران کن کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ خطے میں امریکہ کی 50 سالہ سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا۔ خطے کے ممالک بیرونی طاقتوں سے دور رہیں۔ دشمن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہمارا رد عمل دشمن کے تصور سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دشمن کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دشمن کو ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں جنگ میں ملٹری کمانڈرز کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سول لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، کیونکہ وہی سول قیادت سے بیٹھ کر بات چیت کر کے جنگ بندی کے لیے بات کرتی ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا لگتا ہے یہ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب آپ ایران میں تمام قیادت کو قتل کر دیں گے تو کس سے بات چیت کریں گے؟ ان صرف ایک ہی مقصد دکھائی دے رہا ہے کہ ایران ان کی بات مانے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ طاقت کے ذریعے ممالک کی پالیسی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا تو مقصد یہ لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مسلمان ممالک میں کچھ کو اپنے ساتھ ملاؤ اور کچھ کو مار کر اپنی مرضی کا گیم پلان مسلط کرو۔ نہیں ہوتا تھا کہ لڑائی میں آپ ملٹری کمانڈر کو بالکل ٹارگٹ کرتے، لیکن سول لیڈرشپ کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ وہی سول لیڈرشپ جب لڑائی اینڈ ہوتی ہے چاہے جس کے بھی فیور میں ہو، پھر وہی لیڈرشپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے فائنل اس کو سیز فائر کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ اگر آپ نے ان کی ایئر فورس بھی ختم کر دی ہے، نیوی بھی ختم کر لی ہے، آپ نے گراؤنڈ فورس کو بھی کافی نقصان پہنچا دیے، میزائل سائٹ کو کہتے ہیں تباہ کر دیے، نیوکلیر سائٹ کو اڑا کے رکھ دیے، لیڈرشپ آپ نے کافی چینج کر دی ہے، دین واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ اٹ؟ دین ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں
پرابلم یہ کہ انہوں نے پلاننگ ایسی کہ نہ ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی ہے، نہ اس لڑائی کو ہم نے اینڈ کیسے کرنا ہے، اس کی بیس یہ اسٹیج کے بجائے کہ نیگوشیشن کرنے ہیں، وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے کسی نہ کسی سے تو بات کرنی ہے۔ آپ اگر ایران میں اگر کسی سے بات نہیں کریں گے، تمام لوگوں کو اساسینیٹ کرتے جائیں گے، تو آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ آپ ہماری بات مانیں، آپ جو ہم کہتے ہیں اس طرح کریں، اسرائیل کو ریکگنائز کریں، آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنی فارن پالیسی نہیں رکھ سکتے، آپ اپنی مرضی سے جو سروائیو کرنا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا یہ ممالک کی فارن پالیسی یا ممالک کے رویے کو تبدیل کرنا بائی فورس یہ صرف اسرائیل ہی کر سکتے۔ تو یہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ ذہن سے نکال دیں گے یہ بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایران کو ایز این اینمی رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو سامنے اینمی رکھ کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر مارتے رہو، سیریا کے اندر بھی اسٹرائک کر دو، جارڈن کو بھی اپنے دبا لو، لیبنان کو بھی دبا لو، عراق کو بھی دبا لو، سب کو مارو۔ اور سامنے کون ہوگا؟ ایران۔ دیکھیں جی ایران نے یہ کر دیا۔ ایران کو بناؤ ایز اے فرنٹ پہ رکھو، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو وہ گریٹر اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں اس پہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گیم پلان ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان ملکوں کو کچھ کو ساتھ ملاؤ، کچھ کو مارو۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے حلیف گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عربوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کر رہا ہے، ایران میں بچیوں سمیت ہزاروں افراد کو شہید کیا۔ مسلم قیادت آپس میں مل کر بیٹھے اور امریکہ اور اسرائیل کو اپنے اتحاد سے جواب دے۔ اس کے حلیف نہیں چاہتے کہ کوئی بھی وہ شخصیت جو پل کا کردار ادا کرے مسلم ممالک کے درمیان وہ اس زمین پر موجود رہے۔ لہذا میری آپ کے ذریعے بھی آج بڑی مقدس رات ہے، رمضان المبارک کی اس رات میں پورے عالم اسلام کی قیادت سے اپیل ہے، بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر جناب اردگان سے کہ وہ آگے آئے۔ اگر مسلم دنیا OIC میں شامل ممالک آج بھی مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو کے بیٹھ جائے اور آج بھی یہ ٹھیک ہے ایران کے ساتھ، تو کوئی نہیں کہہ رہا ایران پر جو ظلم کیا گیا، جو جبر کیا گیا، معصوم بچیوں سے لے کر لارجانی صاحب تک شہداء، ہزاروں شہداء ہے، لیکن اسلامی دنیا بیٹھے گی تو اس کا حل نکلے گا۔ یاد رکھے معمر قذافی نے جس دن صدام حسین کو پکڑا گیا تھا اور عرب لیگ نے اس پہ اطمینان کیا تھا، قذافی نے کہا تھا کہ اب سب کی باری آئے گی۔ اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو گھرونا کھیل شروع کیا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں وہ عربوں کو بھی اس وقت عربوں کو اور ایران کو آمنے سامنے کر دیا ہے، ہمارے خلاف افغانستان کو استعمال کر رہا ہے جو وہاں افغان طالبان کی حکومت ہے، اور اس طرح کی شخصیات جو پل کا کردار ادا کر رہی تھی ان کو ویسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا حل؟ حل ایک ہے، وہ ہے کہ مسلم قیادت آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور امریکہ اور اسرائیل کو اپنے اتحاد سے جواب دے۔ امریکہ کا ایران پر 5000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر تازہ حملے کی تفصیلات جاری کر دی۔ بتایا امریکہ نے چند گھنٹے پہلے ایران پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ آبن ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 5000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل عالمی جہاز رانی کے لیے خطرہ تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے علی لاریجانی کا خون دیگر شہداء کی طرح ایرانی عزت، قومی بیداری کا سبب ہے۔ علی لاریجانی کا خون صہیونیوں کے مقابلے میں حوصلہ افزا ہے۔ شہید علی لاریجانی اور دیگر شہداء کا بدلہ لینا کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید حملوں کا اعلان۔ ترجمان ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے خطے بھر میں امریکی اور صہیونی دشمن کے خلاف شدید حملوں کا نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ اب ایران کی جانب سے تیز رفتار کارروائیوں کا دور ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 28 فروری سے اب تک امریکی تنصیبات پر 292 بار حملہ کیا جا چکا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 61ویں لہر کا آغاز۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق
میزائلوں نے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ 61ویں لہر کا نام یا ابا عبداللہ الحسین رکھا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران کے حملے میں خرم شہر، قدر، اماد اور خیبر شکن میزائل شامل ہیں۔ حملے میں اسرائیل کے متعدد فوجی اور ریسکیو اہداف تباہ ہوئے۔ 100 سے زائد ہدف پر کامیاب بمباری کی گئی۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی دفاعی نظام کے باوجود اسرائیلی دفاع ناکام رہا۔ متعدد علاقوں میں بجلی اور داخلی کنٹرول متاثر ہوا۔ تازہ حملوں میں 230 سے زائد اسرائیلی فوجی اور فورسز کے اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ کارروائی شہید علی لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کا انتقام ہے۔ پاسداران انقلاب کے بیان کے آخر میں پیغام میں کہا گیا ہے، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے، بڑے پیمانے پر تباہی۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ایرانی حملوں میں 2 اسرائیلی شہری مارے گئے۔ تل ابیب کے علاقے میں ٹرین اسٹیشن میں آگ لگ گئی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے جہاں بھی ممکن ہو مدد کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہے۔ خطے میں ممالک کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے قابل ہیں۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مخلصانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خواہش ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام متحرک۔ UAE کے وزارت دفاع نے بتایا ایران سے آنے والے میزائل ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں سنے گئے دھماکے فضائی دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ لڑاکا طیاروں کے ذریعے ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کا عمل جاری ہے۔ دفاعی نظام میزائل اور ڈرونز خطرات کا مؤثر جواب دے رہے ہیں۔ ایران کی فوج اور قیادت کو ختم کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کچھ برے لوگ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی فضائی نیوی سب ختم کر دیا۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین افواج ہے۔ گزشتہ دور صدارت میں امریکی فوج کو مضبوط بنانے پر کام کیا۔ Been spending it with the Iranians, but that's not, that's in a different sense. We're doing very well. I will say, knocking them for a loop. They can't have a nuclear weapon, and they now understand that very strongly. We took a little bit of a journey, a little bit of an excursion over the last 2 weeks because we thought we had to do something about very bad people that want to have nuclear weapons. We can't allow that. They would have had it. If we didn't send the B-2 bombers in, they would have had it 7 months ago, a couple of weeks after that, and we can't let that happen. So we did a little excursion, and we're way ahead of schedule, as you probably noticed. And we've had, we knocked out their Navy, their Air Force, their anti-aircraft equipment, their radar, and their leaders. افغانوں کی میزبانی ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فاش غلطی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، یہ دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مسجدوں پہ حملے کرواتے ہیں، سرپرسجود نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نہتے شہریوں، مارکیٹس، اسکولوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں، منشیات اسمگلنگ جن کا ذریعہ آمدن ہو۔ محسن کش لوگ اس ریاست پر حملاور ہیں جس نے 50 سال سے ان کو پناہ گاہیں میسر کی، جو وعدہ کرتے ہیں اسے نبھاتے نہیں، اربوں روپے وعدہ نبھانے کا تاوان مانگتے ہیں۔ پاکستان کی مٹی نے نہ صرف پناہ دی، ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی۔ ہم نے اپنی 78 سال کی تاریخ میں بہت غلطیاں کی ہیں، ان کی مہمان نوازی سب سے فاش غلطی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد میں جزوی طور پر بادل چھائے رہیں گے۔ بارخان میں بارش اور اسکردو میں ژالہ باری اور ہلکی بارش متوقع ہے۔ ملتان اور فیصل آباد میں دن کے وقت اور کراچی میں رات کو بادل چھائے رہیں گے۔ پاک پتن میں 850 مستحق خاندانوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے 1 ماہ کا راشن فراہم کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے امداد حسین۔ مبارک میں جہاں عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں کچھ ہاتھ ایسے بھی ہیں جو خاموشی سے سینکڑوں گھروں میں آسانیاں بانٹ رہے ہیں۔ پاک پتن میں فلاحی تنظیم نے 850 مستحق خاندانوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا اور عید گفٹ میں 1 ماہ کا مکمل راشن بھی دیا۔ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا افطاری کا، وہ ہے پاک پتن میں۔ ہم نے آلریڈی افطاری کا بندوبست 1000 لوگوں کا کیا ہوا ہے
ہم ماشاءاللہ 7 شہروں کے اندر جو ہے نا یہ ڈونیشن جو وہ کر رہے ہیں، فوڈ پیکس بھی اور افطاری بھی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور شرکا کو تنظیم کے محتمم سید شاہد ندیم اور ندیم اختر کے ہمراہ راشن تقسیم کیا۔ بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ افطار کا اہتمام کیا بلکہ یہاں پہ 1000 سے زائد لوگوں کے لیے مہینے سے زائد کے راشن کا انتظام کیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں مستحق افراد کی مدد کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عید کے تہوار میں کوئی بھی ضرورت مند محروم نہ رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ لاڑکانہ میں بھی خواتین کی عید کے لیے تیاریاں جاری ہیں، بیوٹی پارلرز پر رش لگ گیا ہے، رپورٹ کریں گے بابو اقبال۔ ہونے کو ہے مکمل، عید کے لیے اب ہر طرف سجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کے لیے لاڑکانہ میں لڑکیوں نے بیوٹی پارلر کا رخ کر لیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عید الفطر کے قریب آتے ہی خواتین کی تیاریاں تو جوش و خروش سے شروع ہو جاتی ہیں، سو اسی طرح سے اگر پارلر نہ جائیں تو تیاری تو بالکل نامکمل رہ جاتی ہے خواتین کی، تو آج ہم لوگ پارلر آئے ہیں۔ لڑکیاں بیوٹی پارلر پر تمام میک اپ کے ساتھ ہیئر کٹنگ کروا کر مہندی بھی لگوا رہی ہیں تاکہ وہ سب سے خوبصورت لگیں۔ کافی گرلس آئی ہیں جن کا ہیڈرا فیشل ہوا ہے، مینی پیڈی ہوا ہے، مہندی وغیرہ لگوائی ہے، ہیئر کٹ ہوا ہے، ڈفرینٹ فیشل لوگوں نے کروائے ہیں۔ بیوٹی پارلر پہ کہیں جگہ کم نہ پڑ جائے، اس لیے خواتین پہلی فرصت میں پہنچنے کے لیے بےتاب نظر آ رہی ہیں۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ خبر آپ کو دیں، ایران نے فیفا سے ورلڈ کپ میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ میکسیکو نے ایران کی تجویز پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ اس سال جون میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جانا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران سمیت دنیا بھر سے 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایران نے ورلڈ کپ کے 4 میچز لاس اینجلس اور سیاٹل میں کھیلے ہیں۔ میکسیکو سٹی میں ایرانی سفیر فیفا کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے امریکہ میں فٹ بال میچز کے انعقاد کی مخالفت کی۔ ایران کی تجویز پر فیفا نے فیصلے کا انتظار ہے۔ ایران کے ساتھ معاملے پر رابطے میں ہے، کہنا ہے ترجمان فیفا کا۔ ایران نے فیفا سے ورلڈ کپ میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ میکسیکو نے ایران کی تجویز پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ اس سال جون میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جانا ہے۔ NVIDIA اپنی گریک آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپس کا نیا ورژن تیار کر رہی ہے جسے چینی مارکیٹ میں بیچا جا سکے۔ یہ اعلان سین جوز میں ہونے والی کانفرنس میں کیا گیا۔ NVIDIA نے آرٹیفیشل IT چپس کی تیاری کے لیے گزشتہ برس گریک سے $17 ارب کے عوض لائسنس حاصل کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔